ایک ایسے نبی کا قصہ جن کے پاس علم کا سمندر تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، زمین پر میرا ایک خاص بندہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں، جاؤ اور اس سے علم حاصل کرو۔ وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، جو بنی اسرائیل کے عظیم نبی تھے، آج انہیں حکم ملا کہ وہ کسی اور سے علم سیکھیں۔ یہ علم کا سفر تھا، اور علم کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سفر طویل تھا، راستہ نامعلوم تھا۔ اللہ نے ایک نشانی بتائی تھی، جہاں تمہاری بھنی ہوئی نمک لگی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے، وہی تمہاری منزل ہوگی۔ دونوں چلتے چلتے تھک گئے، ایک بڑی چٹان کے پاس بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ یوشع نے کھانے کی ٹوکری کھولی تو اس میں رکھی ہوئی مچھلی پر سمندر کا پانی پڑ گیا۔ اچانک ایک معجزہ ہوا، جو مچھلی مردہ تھی وہ حرکت کرنے لگی، زندہ ہوئی اور تیزی سے سمندر میں ہوتا لگا کر غائب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہمیں نشانی دی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک بزرگ شخص کو دیکھا، جن کا لباس سادہ اور چہرہ سکون سے بھرپور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا اور عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے اعمال پر صبر نہیں کر سکو گے۔ انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ پھر سفر شروع ہوا اور ایسے واقعات پیش آنے لگے جو بظاہر ظلم لیکن حقیقت میں رحمت تھے۔ دونوں ایک غریب لوگوں کی چھوٹی سی کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی سمندر میں چل رہی تھی کہ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کے تختے میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا آپ مسافروں کو ڈبونا چاہتے ہیں؟ کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ آگے چل کر ایک بستی میں پہنچے، وہاں ایک معصوم سا لڑکا کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چیخ اٹھے، آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا۔ کیا میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ پھر وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ انتہائی کنجوس تھے۔ انہوں نے نہ کھانا دیا نہ پانی۔ وہاں ایک پرانی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے رک کر اس دیوار کو بغیر کسی مزدوری کے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے تھے اور آپ نے یہ دیوار مفت میں ٹھیک کر دی۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، بس اب ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ تم 3 بار وعدہ توڑ چکے ہو۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں کاموں کی حقیقت بیان کی۔ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ سوراخ کی وجہ سے کشتی بچ گئی اور غریبوں کی روزی محفوظ رہی۔ لڑکے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ بڑا ہو کر کافر بننے والا تھا اور اپنے نیک ماں باپ کے لیے آزمائش بن جاتا۔ اللہ نے اس کی جگہ اس سے بہتر اور نیک اولاد دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور دیوار اس لیے بنائی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کے نیک باپ نے وہ خزانہ ان کے بالغ ہونے تک محفوظ رکھنے کے لیے دیوار کے نیچے چھپا دیا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ زندگی میں ہر چیز جیسی نظر آتی ہے ویسی ہوتی نہیں، اور اللہ کی حکمت انسان کی سمجھ سے کہیں بلند ہوتی ہے۔ اگر یہ قصہ آپ کے دل کو لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور دل سے کہیں، سبحان اللہ۔